حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دہلی میں آرام فرما ہیں، ان کے ایک خلیفہ ہیں حضرت سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اپنی کتاب سیر الاولیاء کے اندر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ قدس سرہ فرماتے ہیں چند چیزیں ہوں تو سماع مباح ہوگا، سنانے والا بالغ مرد ہو، بچہ اور عورت نہ ہو، سننے والا جو کچھ سنے وہ یاد حق پر مبنی ہو، اور تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ وہ جو کچھ وہ کہیں وہ بےہودگی اور مذاق اور لغو سے پاک ہو۔ چوتھی شرط یہ بیان فرمائی کہ سماع میں گانے باجے کے آلات اور سارنگی اور رباب وغیرہ چاہیے کہ اس مجلس کے درمیان نہ ہوں۔ اگر یہ تمام شرائط پائی جائیں تو سماع یعنی قوالی حلال اور جائز ہے۔ حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فواد الفواد شریف میں جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مزامیر حرام است، یعنی یہ گانا باجا جو ہے یہ حرام ہے۔ حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے کچھ مرید تھے، ایک جگہ جہاں مزامیر کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی وہ بیٹھ کے سماعت کر رہے تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ مزامیر جائز نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو کلام میں اتنا موہ تھے کہ ہمیں مزامیر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرت سیدنا سرکار محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف فرمایا این عذر مسموع نیست، فرمایا یہ عذر سننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی شراب پیے اور کہے ہم پیاس میں اتنا مغلوب ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شراب ہے کہ یہ پانی ہے یا شربت ہے۔ آدمی بدکاری کرے اور کہے کہ نفس نے ہم کو اتنا ورغلا دیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ اپنی بیوی ہے یا غیر ہے، اس لیے یہ عذر سننے کے لائق نہیں ہے۔ اور خاص طور سے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو بلا کر قوالیاں کرائی جاتی ہیں، اور عورتوں کے بارے میں تو صاف صاف قرآن پاک میں پردے کا حکم دیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے، یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اپنی مقدس بیویوں سے کہ ان سے پردہ کرو، ان سے فرمایا کہ پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے نہ ہی ہمیں پہچان سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہیں مگر تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، انہیں دیکھ بھی سکتی ہو، پہچان بھی سکتی ہو۔ اس لیے جس طریقے سے عورتوں کا چہرہ دیکھنا ناجائز و حرام ہے اور اس کا پردہ ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو لوگ یہ جوابی قوالیاں کراتے ہیں اور لغو اور فحش باتیں وہاں ہوتی ہیں وہ جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ایسے نازک ترین دور میں کہ جب تمہاری عزتیں، تمہارا ناموس اور تمہاری عورتوں کا عزتیں محفوظ نہ ہوں اور مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں کانٹے کی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں، ظالموں کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہوں، تمہیں کیا اب بھی ہوش نہیں آیا کہ تم ان ناپاک اور ناجائز اور حرام کاموں سے محفوظ رہو؟ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے میں سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ عزت جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں فرماتا ہے میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ آج ہم جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، سرپسند لوگوں کی نظر میں ہماری مسجدیں، درگاہیں، مدارس اور ہمارا وجود کانٹے کی طریقے سے کھٹک رہا ہے۔ ظالم لوگ ہمیں نیست نابود کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہمارے پیارے ملک کو فلسطین بنانا چاہتے ہیں۔ قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے لاکھوں مسلمان اب تک غزہ میں اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔
تیزاب کی کھولتی ہوئی کڑھائیوں میں مسلمان مرد اور عورتوں کو ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ہماری قوم کے بہت سے لوگ ناچ گانا باجا ڈھول اور تماشا میں مست ہیں۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہاں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، رب کے دربار میں پہنچے تو سبھی نیک ہوئے۔ یاد کیجئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ کے نوجوانوں نے اہل مدینہ نے پورے مدینے کے بام و در کو سجا دیے، گلیاں معطر کی، اور مدینہ کی بچیاں دف لے کر چھتوں پر چڑھ گئیں اور ترانے گنگنا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ شریعت کے طرف سے دف بجانے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، بقیہ ڈھول تاشے اور یہ طرح طرح کے جو باجے ہیں ان سب کو ناجائز رکھا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، باجے کی آواز آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس انگلیاں کانوں میں ڈال دیں اور کافی دور چلنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے والے لوگوں سے پوچھا، کیا باجے کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اب وہ آواز بند ہو گئی۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی ہیں۔ اس سے صاف یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے آقا و مولا کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ گانا باجا کا استعمال کیا جائے۔ آج گلہ اور شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا وعدہ اور اس کی وعید کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ صحیح معنوں میں مومن کامل بن جاؤ، اپنے رفتار و گفتار کو، اپنے کردار کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لو، اور یہ جتنے بھی حرام کام ہیں، ناچ گانے باجے اور خاص طور سے یہ جوابی قوالیاں، عورتوں کا یہ جھنجھٹ اور ان کا یہ بلا کے قوالیاں کرانا، یہ سب حرام چیزیں ہیں اور یہی سب ہماری بربادی اور ہمارے زوال کا سبب ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں کرنی ہے صاحب عطا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہم اپنے حالات کا رونا روتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار و عمل میں سدھار پیدا کریں اور حرام کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب سید عالم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ناچ گانے باجے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 2 مہینہ پہلے دارالعلوم مخدومیہ میں پورے علاقے کے سینکڑوں علماء، ائمہ، حفاظ و قراء اور دانشور حضرات تشریف لائے اور سب نے یہ طے کر لیا کہ جہاں ناچ گانا باجا ہوگا یا
جس کسی کی شادی کسی وہابی کے ہاں ہوگی اس میں ہم لوگ شرکت نہیں کریں گے اور نہ وہاں نکاح پڑھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 80-90% لوگ اب احتیاط کر رہے ہیں۔ بد مذہب وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں جو گستاخی رسول کی بنا پر کافر و مرتد ہیں رشتے بھی نہیں کر رہے ہیں، اور شادیوں کے بارات میں ڈھول تاشے اور باجے کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور سے یہ ڈی جے کا استعمال تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے۔ چند سرفرے لوگ ہیں جو یہ لہو و لعب کے کام نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور انہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو بہت اونچا سمجھتے ہیں مگر کہتے ہیں اگر وہ نہیں جائیں گے تو ہم چل کے تمہارے ہاں نکاح پڑھا دیں گے، تم چاہے وہابی کے ہاں رشتہ کرو، چاہے دیوبندی کے ہاں رشتہ کرو، چاہے ڈی جے لے جاؤ، چاہے ناچ گانا کرو، ہم تمہارے ہاں نکاح پڑھانے جائیں گے۔ ہم کو اپنے نکاح نامے سے، نکاح کے پیسے سے مطلب ہے، نکاح پڑھانے کی فیس سے مطلب ہے، ہمیں شریعت کا معاذ اللہ صدردار معاذ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ اپنے بھولی بھالی صورت بنا کر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسی ناجائز کاموں سے وہ محفوظ رہیں۔ میں تقریباً 3 سال سے بیمار ہوں مگر یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اسلام و سنیت اور مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے قوانین کو ہمیں ماننے کی اللہ تبارک تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔